آج انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو ایسا وظیفہ، ایسا عمل بیان کروں گا، بتاؤں گا کہ آپ کا دل بول پڑے گا کہ ایسے ہی وظیفے کی ہمیں تلاش تھی، مدتوں سے ایسے ہی عمل کے انتظار میں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے لیے ایک زبردست عمل لایا ہوں، زبردست وظیفہ لایا ہوں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل بہت زیادہ آزمودہ ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس عمل کو سنیں گے، اس وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کا دل بے ساختہ طور پر بول پڑے گا کہ اسی ہی عمل کی ہمیں مدتوں سے ضرورت تھی اور اسی عمل کا ہمیں انتظار تھا۔ اس طرح کے وظائف، اس طرح کے اعمال عامل حضرات اپنے سینے میں دفن کر کے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خلق خدا کو اس طرح کے وظائف نہیں بتائے تاکہ یہ امت پریشانی میں مبتلا ہے، اس طرح کے اعمال کر کے، وظائف کر کے اپنی پریشانیوں کا کوئی حل ڈھونڈ سکے۔ چند لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یا ذہن ہوتا ہے، یا خیال ہوتا ہے، یا طبیعت ہوتی ہے ان کی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے بھاگیں، ہماری واہ واہ ہوتی رہے، ہماری عظمت کے نعرے لگتے رہیں، ہماری عظمت کے ڈنکے لگتے رہیں۔ ایسے لوگ اس طرح کی چیزیں چھپا دیتے ہیں۔ آج دیکھیں دنیا بھر کے اندر جو ترقیاتی کام ہوئے یا سائنس کے کام ہوئے، یہ انگریز کرتے ہیں۔ معمولی کام بھی ہو، ایک سائنسی تحقیق ہو، دنیا کے اندر پھیلا دیتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کو اس سے فائدہ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے سائنسی تجربات سے فائدہ اٹھائے۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ پوری دنیا کے اندر سائنس نے کتنی ترقی لے لی آپ کے سامنے ہے۔ اور روحانی دنیا کے اندر، مسلمانوں کے اندر اس طرح کے بخیل پیدا ہوتے رہے جن کو روحانی طور پر قیمتی چیز ملی، تو اس وہم کے اندر، اس خیال کے اندر، اس گھمنڈ اور گمان کے اندر کہیں لوگ ہم سے آگے نہ نکل جائیں، کہیں ہماری ویلیو ڈاؤن نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس طرح کے اعمال چھپا دیے، نہیں بتائے، قبر میں چلے گئے، لیکن اعمال کھلے نہیں۔ بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے۔ معمولی سے معمولی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، وہ دنیا داری کی چیز ہو یا روحانی دنیا کی چیز ہو، ان کو جب فائدہ ملتا ہے، فیض ملتا ہے، تو وہ لوگوں سے چھپاتے نہیں ہیں۔ وہ دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اسی قبر کے اندر جانا ہے، واپس نہیں آنا، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ چیزیں بتائیں گے، لوگ اس طرح کے اعمال کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا بھی کریں گے، اگر کوئی دعا نہ بھی کرے تو صدقہ جاریہ بنے گا۔ اس طرح کی تعلیم دینا اللہ کی رضا کا سبب بنے گا۔ ایسے ہی اللہ والوں سے میں نے عملیہ سیکھے، روحانی درس لیا، اور میرے اساتذہ، میرے شیوخ بخیل نہیں تھے۔ اگر وہ بخیل ہوتے تو مجھے اس طرح کی چیزیں نہ سکھاتے، مجھے اس طرح کی چیزیں نہ سمجھاتے۔ تو اللہ کا کرم ہوا، مجھ پر اللہ کی مہربانی ہوئی، ان اساتذہ نے، ان اللہ والوں نے مجھے یہ تعلیم دی۔ اس تعلیم کے ساتھ یہ بھی تعلیم دی کہ اس تعلیم کو عام کرنا، چھپانا نہیں۔ ہاں، یہ اتنی سختی کی، اتنی تنبیہ کی، اتنے قسم لیے، اتنے حلف لیے کہ بے قدرے کو چیز مت بتانا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے یوٹیوب پر بیان نہیں کی ہیں، شاید کبھی بیان نہ کروں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کال پر، واٹس ایپ پر الگ سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو خفیہ چیزیں بتاتا ہوں، ہر شخص کو نہیں بتاتا۔ ایک آزمائش کے بعد، ایک مرحلے کے بعد وہ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ مقصد چھپانا نہیں ہے، مقصد یہ کہ بے قدرے تک وہ چیز نہ جائے۔ بے قدرہ قدر نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ آج جو عمل بیان کرنے جا رہا ہوں، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عظمت والا ہے، بہت طاقتور عمل ہے بہت آسان۔ اتنی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے آپ کے سامنے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عمل کتنا قیمتی ہے۔ عموماً میں اتنی تمہید وظائف سے پہلے نہیں کرتا، یہ صرف عمل کی عظمت بیان کرنے کے لیے تمہید باندھی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عمل کتنا قیمتی ہے۔ یہ عمل خصوصی طور پر کوئی بھی بیماری ہو، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، خود کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو، اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا مقصد، کوئی مقدمہ ہو، عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہو، اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تیسرا، آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، اس ضرورت کو
پورا کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ عمل کسی بھی رات شروع کریں، اس میں نوچندی جمعرات یا نوچندی پیر کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں جگہ کی بھی قید نہیں ہے، اس میں ٹائم کی بھی قید نہیں ہے، اس میں صرف 2-3 باتیں ان کی قید ہے کہ جس جگہ پر یہ عمل کریں گے مکمل اندھیرے میں عمل کرنا ہے، یعنی بالکل وہاں پر روشنی نہ ہو، مکمل اندھیرے کے اندر آپ اس عمل کو کریں گے، وہاں شور و غل نہ ہو، اور مکمل تنہائی کے اندر اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل 7 دن کریں، 11 دن کریں یا 41 دن کریں، لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کو نیت کرنی پڑے گی کہ آپ 7 دن کا عمل کریں گے یا 11 دن کا کریں گے یا 41 دن کا کریں گے۔ اگر آپ نے 41 دن کی نیت کی ہے تو آپ 41 دن عمل کو پورا کریں، 11 دن کی نیت کی ہے تو عمل کو 11 دن پورا کریں، اگر 7 دن کی آپ نے نیت کی ہے تو 7 دن اس عمل کو پورا کریں۔ یہ عمل کرنا ہے نماز عشاء کے بعد، اور پاک صاف کپڑے ہوں، باوضو حالت میں ہوں، مکمل یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اللہ کی رحمت پر امید اور یقین رکھتے ہوئے عمل کو کریں گے۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ شروع میں بھی 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، درمیان میں آیت الکرسی آپ کو 41 بار پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کی ترتیب کیا ہوگی وہ آپ کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں، تو اس تلاوت سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اپنا تلفظ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، اور جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ بھی جائیں گے۔ آیت الکرسی کی ترتیب یہ ہوگی، میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الحی القیوم، الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه، إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ شروع میں بھی آپ نے 3 بار درود شریف پڑھا، آخر میں بھی آپ نے 3 بار درود شریف پڑھا، درمیان میں 41 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھی۔ پہلی بار آیت الکرسی پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہر بار آیت الکرسی پڑھیں گے، آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھنا، اور جہاں پر لفظ آئے گا الحی القیوم، اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلی بار تو اللہ لا الہ الا ہو، اب پڑھنا ہے 3 بار الحی القیوم، الحی القیوم، الحی القیوم، اور جب آئے گا لفظ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ 1 بار یہ ہو گیا، 2 بار مزید کہنا ہے الا باذنہ، الا باذنہ، الا باذنہ، یعنی الحی القیوم کو بھی 3 بار پڑھنا ہے اور الا باذنہ کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، 7 دن عمل کریں، 11 دن عمل کریں یا 41 دن عمل کریں۔ اس عمل کی اور وضاحت کرتا ہوں، یہ عمل خواتین بھی کر سکتی ہیں اور آدمی بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی کر سکتے ہیں، نوجوان بھی کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کا اس عمل میں ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی آثار کا نہیں ہے، کوئی جنات کا، موکلات کا، حاضرات کا،
किसी किस्म का इसमें अमल दखल नहीं है। ये अमल दखल बंदे और रब का मामला है। इस अमल को खुसूसी तौर पर 3 मकासद के लिए किया जाता है। पहला मकसद बयान कर दिया, बीमारी। आप ख़ुद बीमार हैं, आपको बीमारी का पता नहीं है कि आपको क्या बीमारी है, या बीमारी का पता है लेकिन शिफा नहीं मिलती है, तो शिफा की नीयत से अमल करें, अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। आपके घर में कोई और फ़र्द बीमार है, कोई आपके जानने वालों में, कोई अजीज़ व अकारिब में कोई और बीमार है, उसके लिए ये अमल करें। आप अमलियात करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं, खल्क़ खुदा की आप खिदमत करते हैं, वहाँ भी अमल कर सकते हैं। आप अमल करके दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला शिफा हासिल होगी। इसी तरह से अदालत में कोई केस हो, मुकदमा चल रहा हो, आपको मालूम है, आपको यकीन है कि आप मज़लूम हैं, जायज़ मकसद के लिए करना है। अब जालिम न बने, मज़लूम बने। अल्लाह हमेशा मज़लूमों का साथ देता है। आप मज़लूम हैं, आपके साथ नाजायज़ी हो रही है, किसी ने आपके घर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, या इस तरह का कोई भी मसला हो गया, किसी ने आपके पैसे खा लिए, नाजायज़ झूठा आप पर केस कर दिया कि वो पैसे आपके हड़प करना चाहता है, इस अमल को करें। इसके अलावा भी कोई भी हाजत हो, कोई शादी में रुकावट हो, कोई नौकरी मिलने के अंदर कोई दिक्कत हो, कोई बाहर मुल्क जाने के लिए वीज़ा का मसला हो, कोई भी मकसद हो, तो जायज़ हाजत दिल में रख कर इसको करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हाजत ज़रूर पूरी होगी। अमल बहुत ज़्यादा आज़मूदा है और बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ आखिर में 2 बातें और करना चाहता हूँ। एक बात तो लोग अक्सर पूछते हैं कि कारी साहब दुरूद शरीफ कौन सा पढ़ें। तो देखें, मैं जितने भी आमाल बयान करता हूँ उनमें आप नमाज वाला ही दुरूद पढ़ा करें। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नमाज वाले ही दुरूद की इजाज़त है, मेरे शेख की तरफ से मुझे नमाज वाले ही दुरूद शरीफ की इजाज़त है, तो आपको मैं इसी की इजाज़त देता हूँ। दूसरी बात, बरकत और फजीलत के लिहाज से भी ये दुरूद शरीफ बड़ी अज़मत वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उम्मत को दुरूद शरीफ सिखाया। इससे बढ़कर क्या बात अज़मत की हो सकती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुरूद शरीफ हमें तालीम फरमाया। और इस दुरूद की अज़मत यह है कि नमाज में भी इसी को पढ़ा जाता है, तो मेरे कम से कम हर अमलियात के अंदर इस ही दुरूद शरीफ को पढ़ा करें। इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि मैं दीगर दुरूद शरीफ का इनकार करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी दुरूद शरीफ का इनकार नहीं करता, मैं सिर्फ इस दुरूद शरीफ की अज़मत बयान कर रहा हूँ। एक तो बात ये ज़न्नशी फरमाएँ। दूसरी बात, एक दोस्त ने आज कहा कि आप अपने अमलियात के अंदर इजाज़त दिया करें, हमें इजाज़त तलब करनी पड़ती है, तो आप अमल जो बयान करते हैं इतनी जहमत कर लिया करें, तो इजाज़त दे दिया करें। तो इस बात का जवाब अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखें, मैंने अपनी बेशुमार वीडियोज़ के अंदर बताया है कि मेरे तमाम अमलियात की आपको इजाज़त है। एक ही मकसद है कि जायज़ मकासद के लिए करें, नाजायज़ मकासद के लिए हरगिज़ न करें। मेरी तरफ से इजाज़त है, सब कोई कर सकता है, इजाज़त आम है, इजाज़त अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी रही आप कमेंट्स के अंदर इजाज़त तलब करते हैं, वो एक मोहब्बत का इजहार है। आप मुझसे बराह रास्त बात करते हैं, मैं आपसे बराह रास्त बात करता हूं, आप कमेंट करते रहें। मेरी तरफ से जवाब आए या ना आए, या किसी वजह से आप कमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों सूरतों में जो अमलियात में बयान कर चुका था या बयान कर रहा हूं या आइंदा बयान करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से तमाम वज़ाइफ की आमाल की आपको इजाज़त है। शर्त इतनी सी है कि नाजायज़ मकासद के लिए हरगिज़ न करें। आखिर में रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। और आप में से 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस को मुकम्मल नहीं देखते, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह न करें। आपके सब्सक्राइब करने से, शेयर और लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है, और आप मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह के आमाल वज़ाइफ आपके लिए मज़ीद भी लाता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।